تو اسی طرح میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ. پھر جگا رہا ہے یہاں پہ داؤد، بار بار جگا رہا ہے، خدا کو جگا رہا ہے نا. کہتا ہے اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملے کے لیے میرے خدا. یہاں پہ بھی خدا کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں اٹھ جاگ میرے لیے. اور میرے عزیزو اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ہمارے انصاف کے لیے خدا جاگے. اپنے آپ کو وہ کہتا ہے علیحدہ کر رہا ہے ان سے، دنیا دار سے، کیونکہ دنیا اسے دکھ دے رہی ہے، مگر خدا سے وہ اپنے معاملات کے لیے، ہر معاملے کے لیے خدا کو کہتا ہے جاگ. لیکن میرے عزیزو ہمارے معاملے، ہم اپنے معاملوں کے لیے خدا کو جگاتے ہیں جی. ہم تو کسی نہ کسی وکیل کو جگاتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی اچھا سا وکیل کر لیں، اچھا سا وکیل کریں گے، اچھا سا وکیل کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی خوشحالی آ سکتی ہے، پھر اس کیس سے ہمارا معاملے سے ہم پورے اتر سکتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے اپنی صداقت کے موافق میری عدالت کر، اسے خداوند میرے خدا کے اور ان کو مجھے کیا کر، شادیانہ نہ بجائے. شادیانہ کس نے بجایا تھا ہمارے لیے؟ شاباش، یسوع مسیح نے. برملا تماشا کر دیا ان کا. اور وہاں پہ یسوع نے جب ان کو ابلیس کو شکست دے دی تو وہاں پہ میرے عزیزو حکومتوں کا، اختیار والوں کو، سب کے اوپر اس نے میرے عزیزو شادیانہ یعنی بجایا، یعنی ان کو میرے عزیزو ان سے حکموں کی دستاویز کو اس نے اتار پھینکا. اور میرے عزیزو اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی زوراوری نہیں دکھا رہا. وہ داؤد اپنی زوراوری نہیں دکھا رہا. ہم اپنی زوراوری دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زوراور بنا دیتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ میں تینوں دساں گا. کیا جی؟ میں تینوں دساں گا. ہوتے ایماندار ہی ہیں، سب ایماندار ہیں نا. ہم کس کا ایمان مسیح پہ نہیں ہے جی؟ سب کا ایمان مسیح پہ ہے. لیکن اپنے معاملات یا اپنی جو کبھی ہم نے کلیسیا کے بزرگوں کو یا کلیسیا کے پاسٹروں کو کبھی بلا کے ان مسئلوں کو حل کروایا جی؟ نہیں کراتے. جو کہتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی معاملے ہوں یا جتنے بھی آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کلیسیا کے لوگ مل کے اس کو کیا کریں جی؟ حل کریں. لیکن ہمارے معاملات کبھی ہوتے جی حل؟ تو جب نہیں ہوتے تو پھر ہم مسیحی اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں؟ پھر ہم مسیحی کدھر کے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات کوئی چودھری حل کرے. ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سردار حل کریں. اس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے جہاں بھی کوئی رہتا ہے کوئی وڈیرے مسئلے حل کریں. لیکن میرے عزیزو وڈیروں کا وڈیر، تھینک یو برادر، خداوند برکت دے، یعنی وڈیروں کا بھی، سب کا میرے عزیزو، مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اس کے سامنے ہم اپنے مسئلوں کو نہیں رکھتے. اسی طرح میرے عزیزو وہ اپنی طاقت سے نہیں کام کر رہا بلکہ خدا کی رہنمائی سے چل رہا ہے. داؤد یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان کی خواہشیں پوری نہ ہوں، وہ کہیں مجھے نگل نہ جائیں، مجھے کھا نہ جائیں، مجھ پہ چڑھ نہ جائیں. اور میرے عزیزو داؤد کا اپنا بیٹا جو کہ اس کی جان کا تھا، جان کے پیچھے تھا. ابھی سلوم اس کے باپ نے باپ کو مارنے کے لیے تھا. وہ چاہتا تھا کہ باپ کو مار دو، بادشاہی ختم کر دو. لیکن نہیں، خدا کس کے ساتھ تھا جی؟ داؤد کے ساتھ خدا تھا. اور خدا کو بار بار اسی لیے جگاتا ہے کہ میرے سارے مسئلے کو کیا کر، حل کر. ہم بھی رات کے پہروں میں خدا کو جگائیں، ہم بھی کہیں کہ اے یسوع میرے اس مسئلے کو حل کر، میرے دشمن کی منہ کو بند کر.
ہم نے یسوع کبھی اٹھایا کبھی رات کے پیروں میں کہ میرے مسئلے کو حل کر؟ ہم رات کو 3 بجے چودھری کا بوا جا کر کرنے ہیں کہ چودھری صاحب ہے بندے سانو بڑا تنگ کرتے تھے، یہ تھوڑا جا دباؤ شباؤ پاؤ، تھوڑا جا پانجا لواؤ یہ اتنے، اور ہم پانجا لگواتے رہتے ہیں۔ پانجا سمجھ گئے ہوں گے؟ جی سمجھ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تھانے میں اس کا استقبال ہوتا ہے 5 جوتیوں سے، پانجا لگتا ہے اتنے، وہ استقبال کرتے ہیں نا اس کا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ پانجا لگوانے کے لیے چودھریوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پہ داؤد کس کے پاس جا رہا ہے؟ اپنے باپ، اپنے خداوند خدا کے پاس کہ میرے معاملے کو حل کر، مجھے نگل نہ جائے، مجھے کھا نہ جائے، مجھ پہ چڑھ نہ جائے۔ اور اسی لیے وہ جگا رہا ہے اپنے باپ خدا کو۔ جی ایک اور والا دیکھیں 121 زبور اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ جی کیونکہ ہم جب کلام کے ساتھ رہتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہی کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب بھائی جی آپ کی بات سچی ہو گئی ہے جو آپ نے شروع میں کہی تھی۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے 3 آیت سے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھو اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا۔ اسرائیل کا محافظ، وہی محافظ آج آپ کا ہے، وہی محافظ آپ کے لیے ہے، وہی جاگتا ہے، وہی رات کے پہروں میں جاگتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ روح القدس کی جو بات ہے، روح القدس جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا کا پاک روح جو سکھانا چاہتا ہے وہ یہی ہے میرے عزیزو کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ چاہتا ہے ابدی مستقیم اور تحفظ دوں میں ان کو۔ جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو ابدی مستقیم کرنا چاہتا ہے، ابدی تحفظ دینا چاہتا ہے، تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور ایماندار کے پاؤں کو کبھی بھی پھسلنے نہیں دے گا میرے عزیزو، اور اس کو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ خدا سوتا نہیں ہے۔ خدا یعنی پچھلی آیتوں میں کیا تھا؟ داؤد اسے کیا کر رہا جی؟ جگا رہا ہے۔ اور انجیلوں میں یسوع کو کون جگا رہا ہے جی؟ وہ بھی خداوند تھا نا، یہاں پہ بھی خداوند لکھا، اس کو وہاں پہ بھی خداوند کو جگا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی خداوند کو جگا رہا ہے۔ یہاں پہ بیٹے کو جگا رہا ہے، وہاں پہ باپ کو جگا رہا ہے، شاگرد جگا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہم اسی آیت پر رہیں گے کہ آیا ہمارا خدا نہیں سوتا نہیں اونگتا، لیکن کلام جو ہے 2 دھاری کیا ہے جی؟ آپ کبھی بھی ایک آیت کے اوپر پوری مشن نہ بنائیں۔ آپ کبھی بھی اپنی منسٹری کو یا اپنی باتوں کو ایک آیت سے نہ کمپیئر کیا کریں۔ کئی لوگ ایک ہی آیت پر اپنی زندگی کو کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ نقصان اٹھاتے آگے جا کے۔ اسی طرح میرا ایک بردر تھا، اس نے کہا کہ جی دعا کرو اور گوشت کھا جاؤ، یعنی قربانی کا گوشت دعا کرو اور کھا جاؤ۔ تو میں نے کہا سر یہ بھی لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ کھانے پینے سے خدا کے کام کو نہ بگاڑو، کھانے پینے سے خدا کے کام کو نہ بگاڑو۔ آپ کا ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤ گے تو کوئی پہاڑ ڈنڈک پر چلا، تو کھانے پینے سے ہم خدا کے کام کو نہ بگاڑیں میرے عزیزو۔ اسی طرح وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، ہمارے پاؤں کو قائم رکھے گا، ہماری بنیاد ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہیں اس کے فرزند ہو جائیں، اور انہیں پھسلنے نہیں دے گا، ناکامی نہیں بخشے گا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح وہ ایسے محافظ کی ضمانت دی گئی ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ میرے عزیزو سکندر اعظم کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، کبھی کوئی آپ بکس میں پڑھیں تو وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ سو جاؤ
اور میں آپ کی جگہ پہ یہ یہاں پہ کروں گا، کیونکہ آپ بہت دنوں سے جاگ رہے ہو۔ اور سکندر اعظم نے ان کو کہتا تھا کہ آپ سو جاؤ، یعنی وہ جاگتا تھا، وہ اس نے بیچ میں پہرا سکندر اعظم خود بھی دیتا رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح ہے جو ہمارا دن رات کیا کرتا ہے؟ پہرا دیتا ہے، دن رات ہمارے ساتھ ہے، دن رات ہماری نگہبانی کرتا ہے، دن رات ہمیں برکت دیتا ہے، دن رات ہمارے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزو ہمارا جو وہ ایک سکندر اعظم جو تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے جتنے لوگ ہیں بڑے سکون سے تھوڑا سو جائیں، تاکہ ہم نے اگلے ملک میں بھی جانا ہے۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ کیا کیا جی؟ حکومت کی، لیکن اس کے ہاتھ کیا تھے جی؟ خالی تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان، ہماری زندگی، ہماری دیکھ بھال کون کرے جی؟ یسوع مسیح کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں سوؤں، خدا وہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبت میں اس کے ساتھ قائم رہیں۔ خدا سونا نہیں چاہتا۔ اور میرے عزیزو سوتے کون ہیں جی؟ کن کے دیوتا یا کن کے لوگ سوتے ہیں؟ غیر قوموں کے۔ جی ایک حوالہ پڑھ ہی لیں ذرا، اس میں پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہاں پہ پہلا سلاطین 18 باب اس کی 27ویں آیت۔ یعنی یہاں پہ ایلیا انہیں چڑھا کے کہہ رہا ہے، انہیں چڑھا کے کہتا ہے کہ شاید آپ کا کوئی دیوتا سویا ہو، آپ کا خدا سویا ہو، جگاؤ اس کو، کسی طریقے سے جگاؤ۔ جی پڑھیں۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیکھتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ ہاں جی، شاید وہ جگایا جائے، سوتا ہوگا، کہیں سفر میں ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا۔ آپ کا خدا جو ہے کہیں نہ کہیں سویا ہوگا شاید۔ تو میرے عزیزو غیر قوموں کا خدا سوتا ہے، ہمارا خدا جاگتا ہے، زندہ ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح غیر قوموں کا خدا سوتا ہوگا، مگر ہمارا خداوند یسوع مسیح ہر وقت کیا ہے؟ سوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو جب کسی پہ مصیبت آتی ہے، جب کسی ایماندار پہ مصیبت آتی ہے یا کسی غیر ایماندار پہ مصیبت آتی ہے، تو اس وقت وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کیا ہے جی؟ سویا ہوا ہے۔ خدا کیا ہے جی؟ کس لحاظ سے خدا ان کی نظر میں سویا ہوا نظر آتا ہے؟ کسی کو سنسار کیا جاتا ہے مسیح کی خاطر، تو وہ شاید وہ تو خوشی میں کہے گا نا کہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کتنے میں، جو لوگ کہ خدا کدھر ہے؟ وہ خدا جو کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، یہ کیوں ظلم ہونے دے رہا ہے؟ کیوں شانتی نگر میں لوگوں کے گھر جل گئے؟ کیوں بادامی باغ میں لوگوں کے گھر جل گئے؟ وہ بھی تو مسیح تھے۔ کیوں لوگ ابھی کرونا کی وجہ سے مر گئے؟ کیوں وبا میں مر گئے؟ کیا وہ لوگ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ خدا ہمارا، جس کے اوپر مصیبت ہوتی ہے اس کی نظر میں خدا کیا ہے جی؟ ان کی نظر میں خدا سویا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو جن کے ساتھ خدا کام کر رہا ہوتا ہے، جن کے ساتھ خدا بول رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، جس کے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ خدا جاگ رہا ہوتا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمارے کلیسیا میں، ہمارے لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، یہ یاد رکھنا، دو قسم کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ کچھ جو امان کے ساتھ صرف چل رہے ہیں یا مسیحی ہیں، لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا پتہ نہیں کتھے وے، خدا پتہ نہیں کتھے وے، خدا ساڑھے ہوتے ظلم آنا سی، ہمارے اوپر ظلم ہو گیا۔
اور ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو جن کے ساتھ خدا زندہ ہے, جو بولتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ خدا زندہ ہے. اور خدا کے ہم نے دو پہلو یہاں پہ دیکھے, سوئے بھی اور جاگتے کے بھی. تو آج اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آیا میرے ساتھ خدا سو رہا ہے یا ہاں جی اونچی بولیں, میرے ساتھ خدا آپ نے اس کا جو سارا معاملہ ہے آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میں. آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ میرا خدا کہتا ہے میرا رب, گیت بھی گاتے ہیں بچے, میرا رب نیندر بھی نہ آوے. پھر ایک اور بھی ہے بچیوں نے بھی, میرا رب تیرا رب سوتا نہیں. لیکن میرے عزیزو جدے اتنے کرونا آ جائے, جدے بیماری میں بچارے پھنسے پے نے, جو ٹی بی میں ہیں, جو کینسر میں ہیں, جو بیماریوں میں ہیں, جو گرفتار ہیں, ان کے لیے تو خدا کیا ہے جی, سویا ہوا ہے. وہ تو کہیں گے جی خدا پتہ نہیں کتنے ہوئے, میرے اتنے سالوں کی بیماری نہیں جا رہی, میرے اتنے سالوں کا میں تو بیمار تھا, میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ان کے لیے خدا سویا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح داؤد نے جیسے جگایا تھا, اسی طرح انہوں نے ابھی تک خدا کو جگایا نہیں ہوا. آپ نے خود خدا کو جگانا ہے. شاگردوں نے خود جگایا تھا جب اپنی مشکل سے پے سن, جب ان کو موت نظر آئی تو انہوں نے کیا کیا, خداوند کو کہا اے خداوند اٹھ جا, ہم مرتے ہیں, تجھے فکر نہیں ماری. تو اپنی مشکلوں کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے آپ نے خدا کو جگانا ہے اور خود بھی کہتا ہے جاگو اور تاکہ آزمائش میں. جب ہم جاگتے نہیں ہیں, جب ہم اس کے ساتھ چلتے نہیں ہیں, جب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, تو پھر ہی ہم کس میں پڑ جاتے ہیں جی, آزمائشوں میں پڑ جاتے. یسوع تے کہندا جاگو, مینوں بھی جگاؤ تے آپ بھی, مینوں بھی نہ سون دو تے آپ بھی نہ سوو. لیکن اسی اس تو پہلو کڑاڑے مار کے سو جانے ہیں, یسوع تو پہلو. تو میرے عزیزو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک خادم تھا نا, آخری میں ایک بات کروں گا. ایک خادم تھا تو خدمت کرتا تھا. میں نے کئی بار, ایک بار میں پہلے جب آیا تھا, ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی. بچے تھے, انہوں نے کہا کہ آج فادر نو بیوقوف بنانے ہیں, فادری نو بیوقوف بنانے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تتلی پکڑ لی ہاتھ میں, تتلی پکڑ کے تو کہتے ہیں پادری صاحب دسو ہے تتلی مری ہے کہ زندہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ جب پادری کہے گا نا زندہ ہے تو اسی تھوڑی جی انگلوں نپاں گے تو تتلی مر جائے گی, تو بعد کہیں گے ویکو پادری صاحب تو مری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پادری صاحب کہیں گے نا مری ہوئی ہے زندہ ہے یا مری ہوئی تو اسی پھر چھڑ دیں گے, تتلی اڑ جائے گی, پادری صاحب جھوٹے پی جان گے. اب وہ تتلی ہاتھ پکڑ کے پادری صاحب پوچھتے, پادری صاحب دسو تتلی زندہ ہے کہ مری ہے. انہوں نے کہا پتر تیرے ہاتھ وچ ہی ہے, یہ تیرے مٹھی وچ, چاہے نو تو مار لے تو چاہے نو زندہ چھڑ دے. اسی طرح میرے عزیزو جیسے تتلی ان کے ہاتھ میں تھی, اسی طرح آپ کی جانیں آپ کی ہی کے ہاتھ میں ہیں. اسے چاہے آپ مار دیں, ہلاک کر دیں یا زندہ رکھیں یسوع مسیح کے لیے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی زندگیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ کی شفا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی برکت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. میرے عزیزو یسوع کو جگانا چاہتے ہو تو جگاؤ, اگر سونا چاہتے تھے تو خود بھی سوو. خداوند آپ کو برکت دے, آمین. ہاللیلویا, زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے, آپ کے لیے. اور جس کو جتنی سمجھ آئی ہے اتنی زور سے تالی بجائے. ہاللیلویا.